سیٹھی صاحب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہونا ہی تھا آپ کے خیال میں؟ جو آپ کا تجربہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، یا ہونا نہیں تھا، ہو گیا ہے اور اب پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ نہیں، زیادہ امکان تو تھا کہ یہ ہونا ہی ہے اور وہ ہو بھی گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک فنڈامنٹل پرابلم تھا۔ وہ پرابلم یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت سندھ میں اس کو گنوانا نہیں چاہتی، اور اگلی الیکشن میں وہ کم از کم یہ چاہتی ہے کہ کم از کم وہ حکومت واپس مل جائے، اگر اس سے زیادہ کوئی سہولت نہیں ملتی پنجاب میں یا کہیں اور۔ اس صورتحال میں کہ اگر یہ سب ریزائن کر دیتے اور وہ صورتحال نہ آتی تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، جو کہ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تو ہمیشہ سے یہ فیکٹر تھا۔ نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو نظر انداز نہ کرتے، سمجھ کے بات کرتے، اور یہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کی بات جو ہے اس کے اندر کچھ گنجائش رکھتے تاکہ یہ جس حد تک آگے چل سکتے اکٹھے وہ چلتے۔ اگر آخری سٹیج پہ بھی آ کے یہ ہوتا کہ نہیں جی اب وقت آ گیا ریزگنیشنز کا، تو اس وقت پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ابھی تیار نہیں ہیں، ابھی آپ کر لیں، ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم پھر آپ کو جوائن کر لیں گے اگر صورتحال دیکھ کے۔ تو اس چیز کو چلانا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ انفارچونیٹ چیز ہوئی کہ پھر یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور یہ باہر آ گئی بات، جس سے اب سارا پی ڈی ایم جو ہے اس کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اچھی اپوزیشن بنے گی مگر یہ تو بیٹھ گئی ہے۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب اور ادارے خوش ہوں گے کہ یہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چل سکے گا اور ان کے اندر فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، تو وہی ہوا۔ اور صاحب تو اب کیا یہ واپس کوئی ہو سکتا ہے آگے بڑھیں، یا پھر مائنس پیپلز پارٹی کوئی خطرہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مائنس پیپلز پارٹی استعفے بھی نہیں ہوں گے، یہ خود کہہ رہی ہے نون لیگ، تو کوئی خطرہ اب ہے اس حکومت کے لیے؟ یہ پی ڈی ایم کا مائنس پیپلز پارٹی اتحاد یا پیپلز پارٹی کی کوئی جگہ رہ گئی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں سیاست کے اندر کوئی فائنل چیز نہیں ہوتی، اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تو ماہر ہیں یو ٹرنز کے اندر۔ آج کل صرف فوکس عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ یو ٹرنز کرتے ہیں، مگر یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے پہلے بہت سے یو ٹرنز بھی کیے ہیں۔ آج یہ الگ ہو رہے ہیں، کل کو یہ پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کا تعلق اداروں کے ساتھ نہ ہو یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہ ہو، کوئی اسپونٹینیس ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی چنگاری لگ جائے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جائے اور ایک ٹائیڈل ویو قسم کی کوئی چیز بن جائے۔ ہماری تاریخ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ایسے لگے گا کہ اب عمران خان صاحب کا ستون جو ہے ان کو بچا نہیں سکے گا، اور یہ اب جا ہی رہے ہیں کیونکہ اب عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت تو اس قسم کی عوام نہیں کھڑی ہوئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اشارہ آ جائے، جہاں سے اشارے آتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ چلیے اب کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں، تو ذرا ادھر مکمکا کر لیں یا ادھر کچھ بات کر لیں، تو پھر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہی دو صورتیں ہیں، اور آپ ان کو رول آؤٹ نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوچا بھی نہیں جاتا اور کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہوتی، مگر پھر سازش اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب وہ کوئی چیز شروع ہو جائے اس کو رخ دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے دیکھا لائرز موومنٹ کے اندر، کہ لائرز موومنٹ کے اندر آخری وقت پہ ادارے جو ہیں انہوں نے شفٹ کر لیا اپنا فوکس اور گرین لائٹ دے دی کہ چلو آگے چلو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ایسے نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دو مہینے رہ گئے ہیں بجٹ کے اندر، اس سے پہلے کوئی کام کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بجٹ کا انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ عوام کی جو غصہ ہے وہ سڑکوں پہ آتا ہے یا نہیں آتا، یا کوئی اور سچویشن بن جاتی ہے جس کے ساتھ یہ پھر ایسے ماحول بن جاتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اینڈ آف دا گیم ہے۔ اور وہ جو گرین لائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ گرین لائٹ نون لیگ کو کیسے ملے گی نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اس گرین لائٹ میں کیسے آئیں گے؟ کیونکہ سنتے تو وہ نواز شریف صاحب کی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ نون لیگ کے لیے گرین لائٹ کیسے ہوگی؟ نون لیگ کے لیے گرین لائٹ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی ایمبر لائٹ ملی تھی 2019 میں، جس کے بیسس کے اوپر پھر کچھ لوگ باہر چلے گئے، کچھ واپس آ کے پھر جیلیں کاٹنی پڑ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت بھی کچھ بات تو ضرور تھی، مگر اور وہ بات پھر آ سکتی ہے، مگر یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کے جو تعلقات ہیں اداروں کے ساتھ وہ کیسے رہتے ہیں۔ اگر ان کے اندر شدید قسم کی ٹینشن آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی راستے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو اس صورت میں صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے راستے نہیں نکلیں گے، دونوں سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینا پڑے گا، خصوصاً نون لیگ کو ساتھ لینا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اگر آیا ایسے اور آ سکتا ہے، تو اس وقت نون لیگ کا تو ایک ہی موقف ہوگا
کہ فوری طور پہ الیکشن کرائی جائے. اگر یہ آ جاتا ہے تو فوری طور کے الیکشن کا یہ مطلب ہے جو اگلی حکومت آئے گی اس کو 1.5 سال مل جائے گا. مطلب ہے کہ وہ اس کو ملیں گے تو 5 سال, مگر وہ اگر یہ ابھی فوری طور پہ یہ کرتے ہیں تو پھر 1.5 سال کے اندر 6 مہینے کے بعد وہ الیکشن ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی, پھر وہ آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چانسز بڑے اب کم لگ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ انٹرم گورنمنٹ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو جائے کہ چلیں جی 5 سال کے بعد نہیں 4 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, ایک انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ سنبھال لے سب چیز کو, کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے, نون لیگ کہے جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے مگر اس کے اندر نہیں آئیں گے آپ, ہم نہیں آئیں گے, ہمیں لکھ کے دے دیں کہ جی یہ آپ سال کے بعد الیکشن کرا لیں گے, اور باقی ادارے بھی اس پہ رضامند ہو جائیں, بیہائنڈ دا سینس فیصلے ہو جائیں کون پارٹیسپیٹ کرے گا کون نہیں کرے گا اس راؤنڈ میں. یہ چیزیں ممکن ہیں, مگر اس کے لیے جس قسم کی کرائسس کی ضرورت ہے وہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے, مگر وہ کسی وقت آ بھی سکتی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.